الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ریاض الصالحین باب الاخلاص کی ہم نے 3 حدیثیں پڑھی تھی۔ اب اسی باب کی حدیث نمبر 4 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات فقال ان بالمدینة لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حسبهم المرض وفي رواية الا شركوكم في الاجر، رواہ مسلم۔ ورواه البخاری عن انس رضی اللہ عنہ قال رجعنا من غزوة تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اقواما خلفنا بالمدینة ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حسبهم العذر۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس جگہ سے گزرتے ہو اور جو وادی عبور کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ اجر و ثواب میں تمہارے شریک ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح روایت کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم جس گھاٹی سے گزرتے اور جو وادی عبور کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اگرچہ عذر کی بنا پر، کسی عذر کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خیر کے کاموں کی نیت کرنے کا بھی اجر و ثواب ہے، اگرچہ انسان اس کو کسی عذر کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے پورا نہ کر سکے، لیکن اس نے ارادہ کیا ہو، نیت کی ہو خیر کے کام کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا، اور جس قدر اپنی محرومی پر افسوس کرے گا اسی قدر اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ حدیث نمبر 5۔ عن ابی یزید معن ابن یزید ابن الاخنس رضی اللہ عنہم وهو وابوه وجده صحابیون قال كان ابی یزید اخرج دنانیر يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال واللہ ما ایاک اردت فخاصمته الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لک ما نویت یا یزید ولک ما اخذت یا معن، رواہ البخاری۔ حدیث کا ترجمہ۔ حضرت معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے۔ معن ان کے والد اور دادا تینوں صحابی ہیں۔ ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں میرے والد یزید نے کچھ دینار صدقہ کے لیے نکالے اور مسجد میں ایک شخص کو دے آئے کہ کسی مستحق کو دے دیں۔ میں نے وہ دینار اس شخص سے لے لیے اور اپنے والد کے پاس لے آیا۔ میرے والد بولے اللہ کی قسم میں نے یہ رقم تمہیں دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا، اور ہم اپنا یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یزید تمہیں تمہاری نیت کا ثواب مل گیا، اور اے معن جو مال تم نے لے لیا وہ تمہارا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ معن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دینار صدقے کی نیت سے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو دے دیے کہ وہ کسی مستحق کو دے دے۔ معن خود ضرورت مند تھے اور انہوں نے اپنی ضرورت کو مقدم سمجھا اور اس شخص سے وہ دینار لے لیے اور والد کے پاس آئے اور انہیں بتایا۔ ان کے والد یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تو تمہیں دینے کی نیت نہیں کی تھی،
دونوں حضرات یہ معاملہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یزید، تمہیں تمہاری نیت کا ثواب مل گیا کیونکہ تم نے صدقے کی نیت کی تھی، اور مان جو تم نے لے لیا وہ تمہارا ہے، انہیں چونکہ آپ ضرورت مند تھے اس لیے آپ کو صدقہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حدیثیں ہم نے پڑھی سنی، اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔